بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ اس کلام کے اندر وہ اوصاف اور وہ خوبیاں ہیں جو کسی کتاب کے اندر اور کسی کلام کے اندر نہیں ہیں۔ انہی پر آج کچھ حوالوں سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ لقمان کا آغاز ہے اور آج ابتدائی 5 آیات پر ہم کلام کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ناظرین، حکمت سے مراد مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمت جو حکیم کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور اس کا حکیمانہ کلام ہے یہ قرآن پاک۔ اور ایک حکمت سے مراد کہ اس کتاب ہدایت کے اندر قوت حاکمیہ ہے۔ ناظرین، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی ایک علیحدہ معجزہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں قوت حاکمیہ ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کتاب کے اندر اس طرح کی صلاحیت کا ہونا کہ وہ حق اور باطل کے مابین فیصلہ کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر قوت حاکمیہ موجود ہے جو فیصلہ کر دیتی ہے کہ حق اور باطل جدا جدا ہیں اور کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک طبقے کے لیے وہ لکھی جاتی ہے۔ جس زمانے کے اندر وہ کتاب لکھی جاتی ہے، عام طور پر کچھ عرصے کے بعد اس کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طبقے کے لیے وہ کتاب لکھی جاتی ہے، وہ طبقہ تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر طبقات جو ہیں اس طرح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب تاریخ پر لکھی گئی ہے تو شاید جو لغت دان ہے وہ اس سے اس طرح کا فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ایک کتاب اگر سائنس پر لکھی گئی ہے تو شاید اگر کوئی مورخ ہے وہ اس سے اس طرح کا فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے پاک کلام کے، جو ہر شخص کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور وہ راہ جو شیطانی راہ ہے وہ کیا ہے، یعنی حق اور باطل کے مابین فرق کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ اس کتاب ہدایت کا بہت بڑا معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت جو ہے حق اور باطل کے مابین ہر طبقے ہر اعتبار سے فرق کرتی ہے بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور، غریب کے لیے کچھ اور، اہل ثروت کے لیے کچھ اور، عام آدمی کے لیے کچھ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج قانون کچھ اور کل کوئی کمیٹی فیصلہ کرے کہ جناب اس قانون کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، یہ قانون شاید مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جب سے اس کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل کیا، آج تک کوئی تصور تک نہ کر سکا کہ اس کتاب ہدایت کے اندر ایک حرف کی تبدیلی بھی کی جائے۔ ناظرین، دوسری بات یہ کہ یہ وہ کتاب ہدایت جو اپنی رحمت کا فیضان، اپنی حکمت کا فیضان ساری کائنات کے اندر عام کیے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، آیت نمبر 3 جو ہے کہ یہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے حوالے سے یہ بھی آیت کا حصہ ہے ہدی للناس، کہ قرآن جو ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ناظرین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ ایمان اور اسلام تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر بہت سے شکوک و شبہات بھی رکھتے ہیں۔ ان نیکوکاروں کی علامات کیا ہیں جو اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان نیکوکاروں کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ فقط رمضان المبارک میں نماز ادا نہیں کرتے، یہ مخصوص ٹائم کے اندر ہی زکوٰۃ و صدقات نہیں ادا کرتے، بلکہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جب ذمے پہ لازم ہوتی ہے تب ادا کرتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم پر نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ ان کے اعمال جب اتنے اچھے ہیں تو ان کے نظریات بھی بہتر ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا احتساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ آخرت پر یقین ایک ایسی بنیاد ہے جو انسان کے نظریات کو بھی درست کرتی ہے، انسان کے اعمال کو بھی درست کرتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جس شخص کا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ
کہ مجھے میرے رب کے حضور جانا ہے تو وہ نظریات قرآن و سنت کے مطابق اپناتا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اسلامی نظریات کے حوالے سے بھی یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، جناب میرے مطابق، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کتنا بھی بظاہر بڑا کیوں نہ ہو جائے، کیسے ہی منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسلامی نظریات کے حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی حضور علیہ السلام کی اطاعت کو مکمل اختیار کرو، جو آپ نے نظریات اور اعمال کا درس دیا اسی کو اختیار کرنا ہے، میرے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں یا میری رائے یہ ہے، اس کا عمل دخل ہرگز اس معاملے کے اندر نہیں ہے۔ اور ناظرین یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، یعنی کسی شخص کا اپنا کمال نہیں ہوتا کہ وہ صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے، بلکہ رب کی نوازشات ہوتی ہیں، رب کا انتخاب ہوتا ہے، حضور کی نظر عنایت ہوتی ہے تو انسان صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ جب ایک شخص اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے گا تو یقیناً دنیا کے اندر بھی وہ پرسکون رہے گا، کامیاب رہے گا، اور آخرت کے اندر جنت ایسے لوگوں کا مقدر ہے، یقیناً وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے جسے رب نے کامیابی قرار دیا، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة